شان نزول کیا ہے سورہ قریش کا؟ جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا دور تھا؟ قبیلہ قریش کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان کے اوپر خاص احسانات تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ شروع سے ہی جو یہ قبیلہ قریش تھا اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی خاص عنایات تھی۔ ان کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے امن کی اور عزت کی دولت سے نوازا جب پورے کا پورا عرب بد امنی کا شکار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا، لی الافی قریش الافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ 3 آیات ہیں، ہر آیت کا اپنا ایک بلند مرتبہ ہے۔ کیا ایسے وظائف ہیں جو کہ سورہ قریش کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازے اور ان کے رزق کی فراوانی ہو جائے، ان کی یہ والی پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ ختم فرما دے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھیں۔ جیسا مرضی اسیب کا مریض ہو، میلوں دور بیٹھا ہو، وہ صرف فون پہ السلام علیکم بولتے ہیں اور سلام پہنچنے کی دیر ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو پک اپ کے اوپر لایا گیا، وہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، باندھا ہوا تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بڑا برا حال اس کا۔ وہ انہوں نے آ کے بتایا، اس کی والدہ نے، پتر کوئی جگہ نہیں چھڈی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ خود حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نکال کے دکھاؤ، میں ختم کر کے جاؤں گا۔ اس کے سامنے گیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، وہ کانپنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ، وہ مان نہیں رہا تھا، 11 دفعہ انہوں نے پڑھی سورہ قریش میرے سامنے۔ اس نے معافی کی، توبہ کی اور اپنی جان چھڑوائی اور چلا گیا، اور وہ شخص اسی وقت چلا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی درخت تھا، اس طرح سے انہوں نے وہ کاٹا اور وہاں سے اس کو یہ مسئلہ آیا۔ سورہ قریش کا عامل ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، جنات کے اوپر سرداری کرتا ہے، جنات ان کے نام سن کے یا اس سے ایسے شیطانی جنات جو ہوتے ہیں وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوا گلیل کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آج پھر ایک ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سورہ قریش کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہائی لائٹس دیکھی ہوں گی، تھمبنیل دیکھا ہوگا کہ ہم نے سورہ قریش کے وظائف کے حوالے سے آج ساری ڈسکشن کرنی ہے۔ آپ کے اسپیشل کومنٹس بھی ہم لیں گے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں۔ لاسٹ پوڈ کاسٹ کے نیچے جو آپ نے کومنٹس کیے وہ میں ضرور رخسار بھائی کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات لوں گا۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، رخسار بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ رخسار بھائی، ہماری آج بات ہونے جا رہی ہے سورہ قریش کے حوالے سے۔ تو جس طرح ہمیشہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سورہ قریش کے حوالے سے آج پوچھوں گا کہ شان نزول کیا ہے سورہ قریش کا، اور جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا دور تھا، اس دوران جو ان سے عرب پر کیا معاملات چل رہے تھے عرب میں، ان ساری چیزوں کو بتائیے۔ جی حسن بھائی، سورہ قریش اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک الحمدللہ، اس میں جو بیسیکلی قبیلہ قریش کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان کے اوپر خاص احسانات تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ اگر ہم قبیلہ قریش کے کو تھوڑا سٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک باعزت اور قابل احترام قبیلہ تھا عرب میں اس وقت، اور ان کے جو تجارتی سفر تھے وہ بڑے وسیع تھے۔ یہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عزت سے نوازا، امن دیا، رزق کی فراوانی دی، اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور بالخصوص جیسے ہم نے سورہ فیل کی پوڈ کاسٹ کی لاسٹ ٹائم، اس میں ہم نے بتایا کہ صحاب فیل والوں کے ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور کس طرح سے ابابیل جیسے پرندے نے ان کو غرق کیا، تو ان کے بعد ان کی عزتوں میں الحمدللہ مزید اضافہ ہوا۔ لوگ انہیں اہل حرم سمجھتے ہوئے ان کو مزید عزتوں سے نوازتے تھے۔ ان کا جو بنیادی طور پہ جو مقصد ہے جو اس میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور امن اور عزت خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، خالصتاً
اللہ ہی کی دین ہے، اسی کے ہاتھ میں، اور صرف اس رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ بالکل سورہ قریش کا جو بنیادی مقصد ہے، اس میں جو یہ شروع سے ہی جو یہ قبیلہ قریش تھا، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی خاص عنایات تھیں۔ ان کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے امن کی اور عزت کی دولت سے نوازا جب پورے کا پورا عرب بد امنی کا شکار تھا، اور اس جیسے میں نے بیان کیا اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد ان کی عزتوں میں الحمدللہ مزید اضافہ ہوا۔ اصحاب فیل کے واقعے کے بعد یہ جو سورہ قریش قبیلہ کا قریش، جو قبیلہ قریش کی عزتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کیا، مزید اضافہ فرمایا۔ اسی طرح سے جب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، اس کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا، لی الافی قریش الافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، اب اس کا ایک جو اس کی 3 آیات ہیں، اور ہر آیت کا اپنا ایک بلند مرتبہ ہے ماشاءاللہ، اور اس کو جو پڑھنے سے فوائد ملتے ہیں، دیکھیں ایک راہ سلوک کے مسافر ہونے کے تحت، ایک استاد ہونے کے تحت، اگر کوئی اس بندہ نہ چیز کو استاد سمجھ لے جیسے بھی ہے، اب اس میں گزارش ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں، وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رزق کے حوالے سے خاص کرم نوازی ہو۔ جب بندہ کہیں جا رہا ہو، پتہ چلے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہیں، رزق کے جو معاملات ہیں، یہ سورہ مبارکہ ان کو کھول دیتی ہے بالخصوص۔ اور میرے پاس اکثر و بیشتر جو لوگ آتے ہیں رزق کے حوالے سے، اپنی پریشانیوں کو لے کے، کاروبار کے حوالے سے، اس طرح سے، تو میں ان کو حسن بھائی سورہ قریش دیتا ہوں پڑھنے کے لیے کہ کم از کم 111 بار پڑھ لیں یا 313 بار پڑھ لیں۔ وہ انشاءاللہ آگے آپ پوچھتے ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم ہمیشہ کی طرح وظائف کے حوالے سے پوچھیں گے۔ کیا ایسے وظائف ہیں جو کہ سورہ قریش کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں؟ سورہ قریش کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی تعداد میں پڑھنا ضروری ہے؟ اور کون سے جو ان سے پرہیز ضروری ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں ہمیں۔ اس کے وظائف کے اوپر اگر آتے ہیں تو حسن بھائی وہ تو بے شمار ہیں، مختلف طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں علماء روحانیت کی طرف سے اس کو پڑھنے کے، جیسے کہ اور میں انشاءاللہ وہ بھی بتاتا ہوں۔ اسی طرح سے جو اس کے مخصوص تعداد رکھی ہوئی ہیں وہ بھی مختلف ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمومی طور پہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازے اور ان کے رزق کی فراوانی ہو جائے، ان کی یہ والی پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ ختم فرما دے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھیں، سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھیں، کم از کم 111 مرتبہ، 111 مرتبہ، کم از کم 111 مرتبہ۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس معاملے میں رزق کی فراوانی کے حوالے سے اس شخص کو جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اکثر آپ کو دیکھا ہوگا اپنے مختلف سوشل میڈیا ہمارا بڑا پڑا ہوتا ہے کہ جی یہ امیر ہونے کا وظیفہ، ارب پتی ہونے کا وظیفہ، کروڑ پتی ہونے کا وظیفہ۔ سورہ قریش پڑھنے والے شخص کو روزی روٹی کے معاملات کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، 5 گانہ نماز پڑھیں، باوضو رہیں اور سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھ لیں، 111 مرتبہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو 313 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتا دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے حوالے سے پریشانیاں آپ کی دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ قریش کی بڑا ایک خاص سمجھ لیں کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فیض ہے اس میں۔ اسی طرح سے اس میں ایک اور وظیفہ میں بیان کرتا ہوں، وہ لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں، اور ان کی راتوں کو اکثر والدین ہمیں آ کے کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتا ہے، بالکل، یا سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، چیخ مار کے اٹھ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور کچھ لوگ ایسے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، ایک ڈر ہے، خوف ہے اندر کہ جو ان کو کوئی سٹیپ فارورڈ لینے ہی نہیں دیتا، وہ پہلے اتنا نقصان کروا چکے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی طرح کا کوئی آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے، سورہ قریش پڑھنے والا ان کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑے سورہ قریش کا بڑا خاص فیض ہے الحمدللہ۔
یعنی کہ ہر طرح کا ڈر خوف جو اس کو پڑھنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دور فرما دیتے ہیں، اور جو اس کا عامل ہو جائے اس کی کیا ہی کہنے ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز میں یہاں پہ آپ کے سامنے ضرور رکھتا چلا جاؤں کہ جو لوگ اکثر اسیب کے مریض ہوتے ہیں، مطلب جن پہ جنات جن کے ہوتے ہیں۔ جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں الحمدللہ ایسے لوگوں کو میں ملا ہوں، میں ان کو بذات خود جانتا بھی ہوں، جنہوں نے صرف اور صرف سورہ قریش پڑھی، ہوں۔ سورہ قریش پڑھی اور کوئی ذکر نہیں کیا، درود پاک پڑھا اور سورہ قریش پڑھی، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مہربانیاں ان کے اوپر عنایت فرما دیتے ہیں۔ اگر سینکڑوں میل دور بھی اگر مریض بیٹھا ہوا ہے سیب کا، سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، سجاد بھائی، وہ شاید سن بھی رہے ہوں، میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے سورہ قریش کے 1.25 لاکھ کے 7 نصاب ادا کیے، یہ نصاب کیا ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ کے 41 دن روزانہ 3125 اچھا، مرتبہ پڑھ کے 7 اس کے 7 نصاب دفعہ ادا پڑھا۔ کیے۔ اوکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خاص کیفیت پیدا فرمائی کہ جیسا مرضی اسیب کا مریض ہو، میلوں دور بیٹھا ہو، وہ صرف فون پہ السلام علیکم بولتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ بھائی اس کو کہہ فلاں میری طرف سے سلام کہہ دیں، میری طرف سے سلام کہہ دیں، اچھا، اور سلام پہنچنے کی دیر ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی اسیب ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ چھوڑ دیتی ہیں، ہے؟ اتنا خوف؟ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے خود ان کا یہ مشاہدہ کیا، میں نے تو اس کو اتنا نہیں پڑھا لیکن پڑھایا ضرور ہے۔ یعنی کہ اکثر ہمارے ابھی بھی ہمارے دوست ہیں، یہ ذی الحج میں الحمدللہ کم از کم بھی ہماری 35-36 لوگ ہیں جو سورہ قریش پڑھیں گے ان 10 دنوں میں ماشاءاللہ۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک شخصیت کے اندر کیفیات اور ایسی مہربانی فرما دیتے ہیں کہ وہ سلام کرنے سے ہی اس طرح کی چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ اور کچھ ایسے جیسے اکثر آپ کی میں نے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں حسن بھائی، آپ ہانٹڈ ہاؤسز کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور وہ سارا، تو ایسے گھروں میں بھی جب ایسا بندہ جاتا ہے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کسی اور وظیفے کی یا کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی ماشاءاللہ، یہ سورہ قریش کی برکت سے۔ بالکل ٹھیک ہو میں گیا۔ ایک جی دفعہ ایک اور گزارش جی کرتا جی، چلا شور جاؤں شور۔ کہ میری نا ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، دور سے ہمارے وہ ریلیٹیوز بھی ہیں، تو انہیں بڑا شوق تھا یہ پڑھنے کا۔ تو ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرا وہاں پہ اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں ان کے پاس اسٹے کیا، آپ گجرانوالہ سے، تو ایک شخص کو پک اپ کے اوپر لایا گیا، وہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، پک اپ کے اوپر لا کے تو اس کو انہوں نے باندھا ہوا تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بڑا برا حال اس کو لا کے انہوں نے ان کے سامنے ان کا جو لے کے ہیں، وہ انہوں نے آ کے بتایا، اس کی والدہ نے، پتر کوئی جگہ نہیں چھڈی، کسی نے کہا مری ادھر چلیں گے، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ، یعنی کہ جتنے بڑے ہمارے سوشل میڈیا پہ اور جو بھی چیزیں اس خاتون نے وہ سب گنوا دیے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ خود حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نکال کے دکھاؤ، میں ختم کر کے جاؤں گا، یعنی کہ اس طرح کا خطرناک تھا۔ اور جیسے ہی وہ اس کے سامنے گیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، وہ کانپنا شروع ہو گیا، صرف ان کے سلام کرنے سے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ باقاعدہ طور پہ پورے کا پورا کانپنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ، وہ مان نہیں رہا تھا، 11 دفعہ انہوں نے پڑھی سورہ قریش میرے سامنے، اور اس نے معافی کی، توبہ کی، اور اپنی جان چھڑوائی اور چلا گیا، اور وہ شخص اسی وقت تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی درخت تھا، اس طرح سے انہوں نے وہ کاٹا اور وہاں سے اس کو یہ مسئلہ آیا، اور اس چیز کو 7-8 سال بیت چکے تھے، اور سورہ قریش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شفا دی ماشاءاللہ۔ بعد میں بھی میں نے 1-2 دفعہ فون کیا، کیا بنا اس کا، کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا رخسار بھائی، ایک سوال جو عمومی طور پہ ذہن میں بھی آتا ہے، اور کچھ لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جن ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک وہم ہے، یہ ایک ڈر ہے کہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک افضل مخلوق ہے انسان، اور جنات سے بھی افضل ہے، تو پھر یہ جنات انسان کے اوپر قابض کیسے آ جاتے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسرا، جنات کیا انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں؟ نمبر 2۔ اور اگر انسان اتنا طاقتور ہے
تو یہ اپنے قبائل لا کے نسلوں کی نسلیں، سن تو یہ بھی رکھا ہے کہ جی نسلوں کی نسلیں خراب کر دیتے ہیں یہ، کہ مطلب کوئی اولاد ہوگی وہ ڈیفیکٹڈ پیدا ہو رہی ہے، یا ان کے آگے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، یا 4 میں سے 2 بچے جو ان سے نا وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، ڈیفیکٹڈ ہیں، جو بھی ہے اس طرح سے. تو بتائیں کہ اگر تو اشرف المخلوقات انسان ہے تو پھر یہ سارے معاملات. دیکھیں حسن بھائی، یہ بڑا اچھا آپ کا خوبصورت کوسچن ہے. اب دیکھیں جس طرح سے انسانوں میں پائے جاتے ہیں، انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اگر اپنی طاقتوں کا اندازہ ہو جائے، ہوں آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اپنی طاقتوں کا اندازہ ہو جائے، ہمیں ہو جائے، تو یقین کیجئے کہ ہر بندہ ہی سپر مین ہے. یقین کیجئے ہمیں اپنی جو انٹرنل پاورز ہیں ان کا آئیڈیا نہیں ہے. اور سب سے اس جگہ پہ آ کے جو ایک ہماری بیڈ لک ہے ہمارے معاشرے کی، کہ اچھے استاد نہیں ملتے. اگر اچھے استاد ملتے ہیں آپ کو، ان کو اگر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہوا ہے، تو وہ آگے فارورڈ نہیں کرتے، آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ کا اعتماد نہیں بڑھاتے، ان کو اعتماد دیتے نہیں ہیں. اگر کوئی ایسے ان کو مشاور نہیں چھوڑو. حالانکہ یہ ساری چیزیں اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں اگر آپ انہیں کہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، پریشانی والی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. انسان کو جب اس کی پاورز کا اندازہ ہوتا ہے، اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اپنی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اپنی روح کا پتہ چلتا ہے، اپنے باطن اس کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مراقبہ آن ہو جاتا ہے، وہ میلوں دور ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بغیر کسی فون کال کے، بغیر کسی کالز کے. اور اسی طرح سے جب اس کا روحانی سفر شروع ہوتا ہے، آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، تو یہ ایک نئی سے نئی دنیا کھل جاتی ہے، باطنی طور پہ ایک نئی دنیا آباد ہے. اب یہ ایک ایسے خوشبو کی مانند میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک پھول ہے، اس کی خوشبو میں نے سونگھی ہے. حسن بھائی میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں گا آپ تک جب تک آپ وہ خود نہیں سونگیں گے؟ ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے. اب انسان کے جو اپنے اعمال ہیں اور اپنی ایک کیپیسٹی ہے اور اپنے اللہ پہ یقین ہے. دیکھیں بطور مسلم ہمارے لیے تو سب کچھ اللہ کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت، ان کی کرم نوازی، ہمارا مرکز تو وہی ہے. جب تک ہمارا پختہ یقین نہیں ہوتا تو ہم مار کھاتے رہتے ہیں، ہم مار کھاتے رہتے ہیں. جب تک ہمارا اللہ کی ذات پہ اور اس طرح پہ یقین نہیں ہوتا ہم مار کھاتے ہیں. اب جہاں پہ بات رہی یہ کیپچر کیسے کر لیتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے. دیکھیں اگر جو جنات کو نہیں مانتا تو وہ پھر قرآن پاک سے بھی انکار کر دے. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا، سورہ جن باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ جو جیسے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سنتے اور مسلمان ہوئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پورا واقعہ. جو نہیں مانتے تو وہ پھر چھوڑ دیں، قرآن پاک بھی نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اب اس میں تیسری جو آپ کی بات آ گئی اس حوالے سے کہ کیسے قابض ہو جاتے ہیں. دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، ہماری جو ایک باڈی کیمسٹری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جنات کی ڈیفرنٹ ہے. اب جب کوئی بھی شخص، جیسے ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی ہوتی ہے، جب ہم ایک اسپرچول پاور گین کر لیتے ہیں، جب کوئی بھی معالج اسپرچول پاور گین کر لیتا ہے اور عد و وظائف کے ذریعے اس کی نظر کھل جاتی ہے، وہ ساری مخلوقات کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات انسان کی نظروں سے اوجھل رکھی، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. ظاہر. اب پہلی دفعہ میں اگر کسی کی آنکھ کھل جائے، وہ ساری مخلوقات کو دیکھنا شروع ہو جائے، وہ تو پاگل ہو جائے گا. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا جو چاہنے والا ہے، جس کے اوپر اللہ کی نظر عنایت ہوتی ہے، اس کی نظر کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اب جو جناتی یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. پہلی بات ہے کہ جو بہت سارے جنات ایسے ہیں جہاں پہ انسان ہوتے ہیں وہاں سے وہ دور چلے جاتے ہیں. جو انسانوں کی بستیوں میں آتے ہیں وہ زیادہ تر شریر جنات ہوتے ہیں، جو خود آتے ہیں شریر جنات. ان کا مقصد ہی شرارت کرنا، زنا کرنا، لوگوں کو اس طرح سے بھٹکانا، ان کے اوپر حملہ آور ہونا. اب اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں آ جاتی ہیں گھروں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے. صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، ہم اپنے گھروں میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. گند پڑا ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، کچن کو رات کو ہماری خواتین وہ چھوڑ دیتی ہیں، اسی طرح سے برتن دھو کے جی صبح کام والی آئے گی وہی دھوئے گی.
چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے برتن اس طرح سے پڑے رہتے ہیں، کھانا کھایا، گوشت کھایا، ہڈیاں ڈسٹ بین میں پڑی ہیں، ڈسٹ بین آپ کی گیٹ کے پاس پڑی ہے، جدھر بھی پڑی ہے. یہ ساری چیزیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو. اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یہ طاقت ان کو دی ہے کہ یہ انسانوں کے اندر مسلط ہو جاتے ہیں. اور وہ انسان اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں جن کا روحانی اورا کمزور ہوتا ہے، جن کا روحانی اورا کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے. ہر شخص کے اندر یہ نہیں جا سکتے، ہر شخص کے اندر یہ نہیں جا سکتے. مطلب جو ڈر گیا وہ مر گیا، مطلب وہ جو اگر آپ کے اندر خوف ہوگا تو یہ آپ پہ قابض آ جائیں گے. اب یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ سے دین سے دوری کہہ سکتے ہیں. اکثر ہم باوضو نہیں رہتے، بہت سارے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی ان کو وضو کی اللہ معاف کرے، اب کیا بیان کریں آپ کے سامنے کہ وہ بڑا معاملات خراب ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، باوضو نہیں رہتے، نماز پنجگانہ نہیں ادا کرتے، قرآن پاک پڑھے عرصہ گزر جاتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ کسی قسم کا اذان چل رہی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے آپ کے ہاں، اذان چل رہی ہوتی ہے، آپ اپنے فون پہ کال پہ لگے ہوتے ہیں. یعنی کہ ساری جتنی ہماری تعلیمات ہیں ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ایسے جو ہمارے گھرانے ہیں یا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا روحانی اورا بہت کمزور ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے آرام سے ان کے اوپر قابض بھی ہو جاتے ہیں، ان میں حاضریاں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں، جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے، وہ عمومی طور پہ کسی کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. جادو کے ذریعے جنات کی اپنی پاورز کم ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، وہ ہر ایک کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے. لیکن جو جادوگر ہے وہ اپنا ایک مکمل لاہ عمل اور کام کر کے پتلا بنا کے یا واٹس ایور جو بھی اس کے کارنامے وہ انجام دے کے تو اس طرح سے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. ناکام وہ اب جس مقصد کے لیے جادو کیا جاتا ہے اس کے سمٹمز بھی اس حوالے سے. اب سورہ قریش کے حوالے سے میں یہاں پہ بیان کروں کہ سورہ قریش کا عامل ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، وہ حسن بھائی اگر میں یہ کہوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، کہ جنات کے اوپر سرداری کرتا ہے، جنات پر سرداری، جنات کے اوپر سرداری کرتا ہے. جنات ان کے نام سن کے یا اس سے ایسے شیطانی جنات جو ہوتے ہیں وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوا گلیل کو دیکھ کے بھاگتا ہے. یہ سورہ قریش کا کمال ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خاص تاثیر پیدا فرمائی اس حوالے سے ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے میں ایک اور اس میں گزارش کروں، کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھی کھاتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتا، گیس ہو جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، معدے کے مسائل ہوتے ہیں، وومٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحت کے امراض ہیں جو جی صحت کے پیٹ کے حوالے سے کہہ لیں، یا وہ ہو جاتا ہے تیزابیت اور اس طرح کے معاملات، کھانا ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے صرف 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے کھانا کھا لیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ کر کے دیکھ لیں، صبح ہی کر کے دیکھ لیں. کوئی بھی ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھے، کوئی تیزابیت کا مریض، کوئی پیٹ میں اس طرح کے مسائل ہیں جن کو، وہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں. پہلے دن سے یہ فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور کچھ عرصہ یہ آپ کر لیں، کوئی 8-10 دن 15 دن آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ماشاءاللہ. صفائی ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. ٹوٹل کتنی پڑھنی ہوگی؟ 7 ٹائمز. 7 ٹائمز جن کا یہ مسئلہ ہے. جی خالی رات کو پڑھ کے سو جائیں؟ نہیں، جب بھی کھانا کھائیں کھانے کے اوپر دم کر کے ٹھیک ہے کھا لیں، یا پانی کے اوپر دم کر کے پانی بھی پی لیں، اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ. مطلب کھانے سے پہلے جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں 7 مرتبہ ویسے پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے. اسی طرح سے اکثر لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری میڈیسنز اور وہ یہ آئی ہوئی ہیں. اور جو سورہ قریش کو پڑھنے والا شخص ہے، آپ اس کے جو بھی عاملین دیکھیں گے آپ ان کو دبلے پتلے دیکھیں گے. اچھا، دبلے پتلے دیکھیں گے. کم از کم میں جتنوں کو جانتا ہوں ان میں سے کسی کی توند باہر نہیں نکلی ہوئی. یہ پتہ نہیں، یعنی کہ اس کا خاص کمال ہے اس کلام پاک کا، کہ جو بھی شخص سورہ اس کو پڑھنے والا ہے، سورہ قریش کو پڑھنے والا ہے، وہ صحت کے حوالے سے بڑا تندرست و توانا ہوتا ہے ماشاءاللہ. کیونکہ اس کی جو خوراک ہے اس کو لگتی ہے. اکثر ہمارے والدین آتے ہیں ہمارے پاس، یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ یہ اتنا کھاتا ہے، اس کو لگتا کچھ نہیں ہے، اس کو لگتا کچھ نہیں ہے، یہ ایسے کہ ایسے ہی ہے. دیکھیں سب سے زیادہ کھانا کھاتا ہے اور پھر سب سے زیادہ کمزور ہے. اسے ایسے بچوں کو سورہ یہ پڑھ کے سورہ قریش کھانے کے اوپر دی جائے، پانی کے اوپر دم کر کے، وہ خود اگر پڑھنا شروع کر دے
یا اس طرح سے پانی پینا شروع کر دیں، دیکھیں ان کو خوراک لگے گی بھی، وہ مزید صحت تو تندرست بھی ہوگا، اس کا ویٹ بھی گین ہوگا ماشاءاللہ. یعنی کہ اس طرح کے جتنے امراض ہیں پیٹ کے اور یہ وہ سارے صحت کے حوالے سے، کھانا کھانے کے حوالے سے، تیزابیت، جلن اور یہ وہ ساری چیزیں، سورہ قریش بڑی یکسیر ہے اس معاملے میں. اس کو کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی خاص نظر عنایت ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی آگے سر جیسے ہمارا ہوتا ہے پیٹرن ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، وہی سوال کروں گا آپ سے، زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتے ہیں، کتنی تعداد میں کرنی ہے، کون سے پرہیز ہیں؟ جی سب سے پہلے تو حسن بھائی اس کی میں 4 آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں. چاروں میں سے جو بھی کرنا شروع کر دے، جو بھی کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اس کے فیض و برکات ملیں گے. دیکھیں کلام پاک ہے، زکوٰۃ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو فیض و برکات ملیں گے. لیکن جب آپ اس کے ورد میں رکھ لیتے ہیں، اس کے عامل ہو جاتے ہیں، ہم پہلے بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو ایسے جو بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ قریش کے حوالے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے صاحب ورد ہونے کے لیے 313 بار 41 روز پڑھ لیں، آپ اس کے صاحب ورد ہو جائیں گے. دوسری تعداد اس کی 700 مرتبہ، 700 مرتبہ روز 41 روز. تیسری تعداد اس کی 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ 41 روز. چوتھی تعداد اس کی 3125 مرتبہ 40 روز، 3125 مرتبہ 40 روز، یعنی کہ 1.25 لاکھ ہو جائے گی یہ 40 روز میں. ان میں سے جو بھی کوئی کرے گا، وہ کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ پاؤ نہ میٹھا، کوئی 313 پڑے گا اس کو وہ فیض و برکات ملیں گے. اوپر جاتے جائیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی. 1.25 لاکھ والے کر لیں گے تو بہت زبردست ہو جائے گا. 1100 والا بھی کر لے گا اس کا بھی دم جاری ہو جائے گا. 700 والے کا بھی ہو جائے گا، نظر بد اور یہ چھوٹے موٹے معاملات بچوں کے گھر میں اس کا دم جاری ہو جاتا ہے. 3125 والا ہے وہ تو ماشاءاللہ علاج معالجہ بھی کرنے کا حل ہو جاتا ہے پہلے چلے سے ہی ماشاءاللہ. اور اگر اس کا کوئی 2-3 کر لیتا ہے، 4 کر لیتا ہے، 5 کر لیتا ہے تو اس کی کیا بات ہے. وہ تو میں کہتا ہوں دینی دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیتے ہیں. ان کی روزی روٹی کے اور ڈر خوف کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. وہ پھر سورہ قریش ہی پڑھے گا. دیکھیں کوئی بھی سورہ مبارکہ پکڑ لیں حسن بھائی، اگر آپ نے لاہور میں رہتے ہوئے آپ نے مینار پاکستان جانا فور ایگزامپل، اب اگر کسی نے جوہل ٹاؤن سے جانا ہے یا شیخو پورے سے آنا ہے یا جو اکبری منڈی رہ رہا ہے ادھر رہنا ہے یا اس نے پہنچنا ہے وہاں پہ، تو کون پہلے پہنچے گا؟ ڈیفینیٹلی جو قریب ہوگا ظاہر سی بات. یا جس کا راستہ سیدھا ہوگا. اب یہی معاملات اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے حوالے سے جتنی سورہ مبارکہ ہیں، جس کو بھی کوئی پکڑ لیتا ہے اس کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی ہے. لیکن کوئی 2 گھنٹے کی مسافت سے پہنچ رہا ہے، کسی کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، کوئی 15 منٹ میں پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو 3 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ رش میں پھنس گیا، اس کا جو راستہ ہے وہ رش والا ہے. یہ چیزیں ہیں. اب لیکن سورہ قریش والا جو بھی اس کو پڑھے گا شخص، جیسے سورہ مزمل شریف ہوگی بڑی افضل ہے، سورہ قریش ہوگی، یہ لوگ، میں ان کی اسی مثال کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہ لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں اپنے مرکز پہ. اور ہمارا بطور مسلم جو مرکز ہے الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہاں سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ماشاءاللہ. اب یہ جو اگلے 10 دن ہیں، جیسے ذی الحج کے 10 ایام آ رہے ہیں، اگر ان 10 دنوں میں کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، صرف 10 دنوں میں 1111 مرتبہ پڑھ لیں روز. ہو سکتا ہے جب آپ کی یہ پوڈ کاسٹ آن ایئر ہو تو ذی الحج شروع ہو چکا ہوگا، لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یہ 10 ایام بڑے افضل ہیں اس معاملے میں. اور ایک اور میں اس میں چلیں وہ دے دیتا ہوں آپ کو کہ یوم عرفہ، یعنی کہ جس دن حج پڑھا جاتا ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحج، اگر کوئی 9 ذی الحج کو 3125 مرتبہ اس کو ایک دن میں پڑھ لے، وہ 1 سال کے لیے اس کا عامل ہو جائے گا. 1 سال کے لیے، اگلے سال پھر اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اسی طرح سے خاص ایام آتے ہیں، جیسے شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، ان دنوں میں پھر اس کو ایک دفعہ 3125 مرتبہ پڑھ لے. اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں اس میں 3 دفعہ 3125 مرتبہ پڑھ لیں. یا کوئی جیسے آ جاتی ہے سورج گرہن
یا چاند کے رہن کی رات آ جاتی ہے، اس رات میں بھی اس کو پڑھ لیں، 3 دفعہ اس طرح ایک ایک دن کر کے پڑھ لیں تو وہ ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو جتنی تعداد میں نے بتائی ہیں، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے ان کو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، انشاءاللہ پڑھیے، اور کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، آپ سلسلے کی اجازت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی۔ اب ہمارا جو موسٹ اویٹڈ سیکشن ہوتا ہے جس میں ہم آڈینس کے سوالات لیتے ہیں، اس جانب بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم کویشچنز لے لیں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کویشچنز کو تھوڑا سا چھوٹا رکھیں، مطلب جس میں آپ کی بات ہو جائے، اور تھوڑا واضح لفظوں میں لکھیے گا تاکہ میرے لیے بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آج سر اجازت ہے شروع کریں؟ جی جی پلیز بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے وہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کا ہی ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے سورہ کوثر کی پہلی آیات کو ان 10 دنوں میں 1.25 لاکھ پڑھنے کی اجازت دی۔ جناب میں 17 سال کا لڑکا ہوں، مجھے ایک کمرے میں اکیلے بیٹھ کے یہ عمل کرنے میں ڈر لگے گا۔ آپ سے گزارش تھی کیا میں ان دنوں میں سورہ کوثر کی پہلی آیت کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کھلا پڑھ سکتا ہوں؟ اگر پڑھ سکتا ہوں تو مجھے کیا برکات نصیب ہوں گی؟ اور اس کے سوا لاکھ پڑھنے کے بعد روزانہ کتنی بار ورد میں رکھنا ضروری ہوگا؟ شکریہ۔ ان کو میں نے اگر 1.25 لاکھ کی اجازت دی ہے تو وہ چلے کی صورت میں نہیں ہوگی۔ عمومی طور پہ ماشاءاللہ یہ بڑے ینگ ہیں اور نوجوان ہیں، ان کو ابھی اس طرح کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ادا کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ اس کو یہ کھلا پڑھ لیں، اس کو یہ جو اگلے 10 ایام ہیں انا تو انا کل کوثر، اس کو کھلا چلتے پھرتے روزانہ 12,500 پڑھ لیں اور 10 روز میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، اور اس کے بعد اس کو 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یا 313 بار اپنے ورد میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات ملیں گے ان کو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے ذوالفقار علی بلوچستان سے جو ہر دفعہ ہی تقریباً کامنٹ کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور اپنا بتایا کہ ان کے ساتھ جادو کے مسئلے ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ جادو کے مسئلے ہیں، اور ساتھ انہوں نے 2-3 معالجین سے پہلے علاج بھی کروا رکھا ہے لیکن ان کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ان کے لیے بتائیں کہ کیا یہ وظائف شروع کر سکتے ہیں، کیا یہ پڑھیں؟ اور چونکہ دور سے ہیں تو ان کو اگر آپ یہیں پر بتا دیں کیا وظائف کر میرا خیال ہے سکتے ان ہیں۔ کی میرے سے پہلے بات ہو چکی ہے 2-3 دفعہ، میں نے ان کو ٹھیک ہے، رات 2 وظائف بھی بتائے تھے، ٹھیک ہے، اور بقول ان کے کہ ان میں اس کو افاقہ نہیں ہو رہا، تو لاسٹ ٹائم بھی ان کا کومنٹ آیا تھا جی تو جی، میں نے جس میں بتایا تھا کہ یہ کسی اور معالجین کے ساتھ بھی رابطے میں ہے 1 سے 2 دفعہ، اچھا، شاید یہ وہ والے بھائی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، تو ان سے میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سے ہماری ٹیم رابطہ بھی کر لے گی، اور دوسرا آپ یہ کیجئے کہ کوشش کریں کہ رات کو 2 بجے کے بعد کال کر لیں، ہم وہاں سے فری ہوتے ہیں، اوپر سے انشاءاللہ ان کی بات بھی دوبارہ سنتے ہیں، اور جو ان کو تسبیحات دی گئی ہیں وہ پڑھیں، اور ایک وقت میں ایک بندے سے علاج کروائیں۔ اگر کسی کے کوئی تعویذات، کوئی نقوش وغیرہ آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں کسی نے پہلے سے، تو وہ ان کو ضائع کریں، ان کو پانی میں بہا دیں یا ان کو ختم کر دیں، کیونکہ ہم جس کا بھی علاج کرتے ہیں حسن بھائی ان کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک معالج، اگر بالکل ٹھیک ہے، آپ پہلے کسی سے کروا رہے ہیں تو کروا لیں، دوسرا کوئی تعویذ، کوئی نقش آپ کے گھر میں، آپ کے گلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ رات کو 2 بجے کے بعد کال کر لیں، میں ان سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کر لوں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آگے رخسار بھائی سوال آیا ہوا ہے، ریاض وارسی نام کی سے آئی ڈی ہے ان کی، یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر ہارٹ پیشنٹ ہیں، پسلی کے پاس ایک گلٹی بھی بن گئی ہے، چھوٹی سی یا بڑی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ان کو کچھ بتا دیں۔ سلامن کال میں رب رحیم، اس کو یہ ہماری باجی اگر خود پڑھ لیں یا ان کے میاں پڑھ لیں، 313 مرتبہ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ورد میں رکھیں، اور وہی پانی کے اوپر دم کر کے پانی بھی پئیں، تیل کے اوپر دم کر کے گلٹی کے اوپر بھی لگائیں، انشاءاللہ گلٹی بھی ختم ہوگی اور دل کے امراض کا بھی خاتمہ ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، میں سعودیہ سے ہوں، حج کے دنوں میں حصار کا عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن روم میں 4 لوگ ہیں، تو اکیلا ہونا لازمی ہے کیا؟ ایسے عمل کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک جگہ ایک تسبیح لیکن روم میں 4 لوگ، کیونکہ وہاں پر موسٹلی لوگ ورکرز ہوتے ہیں تو اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ تنگ نہ کریں آپ کو، اکثر اگر آپ کے پاس کوئی گپ لگا رہا ہے، کوئی کسی طرح کی ڈسکشن کر رہا ہے تو آپ کے لیے فوکس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فوکس کر سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ، تو انشاءاللہ کر لیں، نو ایشو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال اقرا نام سے ان کی آئی ڈی ہے، السلام علیکم حسن بھائی، سورۃ مزمل جلالی عمل ہے یا جمالی، اور اس کی خاص ٹائم جس میں اس سورت کی فضیلت بہت عروج پر ہوتی ہے وہ ٹائم بتا دیں رخسار بھائی سے پوچھ کے، تاکہ اس ٹائم پر ہم پڑھ سکیں۔ دیکھیے اگر تو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں
یا ورد میں رکھنا چاہتی ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھی اور جمال بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو آپ عشاء کے بعد کا ٹائم رکھ لیں یا تہجد کے وقت کا ٹائم رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہمارا بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے 26 سال کی، شادی کے لیے پریشان ہوں. میری ہسبینڈ کی گزر گئے ہیں، مطلب ان کی شاید ڈیتھ ہو چکی ہے. میں اکیلی عورت بہت پریشان ہوں بیٹی کی شادی کے لیے. ڈیلی کوئی وظیفہ بتا دیں اور میری بیٹی کی شادی کے لیے دعا کیجیے گا. یہ جو اگلے 10 ایام ہیں ان حوالے سے خاص طور پہ 7، 8، 9 ذی الحج، یہ 921، 921 اور 922 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، گوشت کے پرہیز کے ساتھ اپنی بیٹی کے رشتے کی نیت سے اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد اس کو 129 بار یا 313 بار ورد میں رکھ لیں. اگلے ذی الحج سے پہلے انشاءاللہ ان کی بیٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر ہوگی اللہ کے حکم سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ایک سوال ہے، لاسٹ آپ نے ایک چھری کا عمل بتایا تھا، تو وہ پوچھیں نائف سٹیل کی لے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، صرف لوہے کی، لوہے کی خالصتاً لینی ہے. لوہے کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال جو ہے وہ ہے، میرا نام شاہدہ ہے، میں ڈیفرنٹ بیماریوں میں گھری ہوئی ہوں، مہربانی کر کے کوئی بتا دیں، کوئی ان کو وظائف بتا دیں. 313 مرتبہ درود ہزارہ پڑھیں شاہدہ باجی آپ. 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے. سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، پانی پی لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں دن میں کسی بھی ایک وقت، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، لبنہ نام سے ان کا سوال ہے، میں یا رکیبوں کا عمل کر رہی ہوں، کیا اس کے ساتھ سورہ کوثر کا 3 دن کا عمل بھی کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہوں تو برائے کرم اجازت دے دیں. جی کر لیں آپ، اجازت یہ ایک ساتھ 2 عمل کر سکتی ہیں؟ ہے جی، ان کو اجازت ہے. بالکل سورہ ٹھیک ہے. کوثر کا جو 3 دن والا عمل ہے وہ ہو جاتے ہیں، کوئی اچھا، مسئلہ یہ ایک بہت زیادہ کامنٹ آیا ہوا تھا ہمارے سمیر شیخ بھائی جو ہمیشہ کرتے ہیں کامنٹ، انہوں نے بھی یہ پوچھا ہوا تھا کہ وہ ایک ساتھ 2 سے 3 وظائف کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سب کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 2-3 وظائف ہو دیکھیں سکتے ہیں؟ ایک وقت میں پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ کرنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ جو سورہ کوثر والا خاص وظیفہ ہے یہ خیر و برکت اور 7، 8، 9 ذی الحج کے حوالے سے، تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ کا ان کا مین پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا چاہتا ہے 921، 921 اور 922 کسی بھی مقصد کے لیے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. اچھا، آگے ایک کامنٹ آیا ہوا ہے کہ کال کس ٹائم پہ کر سکتے ہیں، میرے ہسبینڈ مجھے لے کے نہیں آتے، اب شاید آپ کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کال ٹائم بتا دیں. ایکچولی ہماری ٹائمنگ بھی بڑی وہ ڈیفرنٹ ہے، رات کو اس حوالے سے بڑا مسئلہ آتا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ بھی رات کو 2-2:30 بجے کے بعد کال کر لیں تو انشاءاللہ ان کو ریسیو کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا کامنٹ آیا ہوا ہے ایسن فرام گلشن راوی لاہور، آیت الکرسی کا 11 دن کا حصار کر لیا ہے، میرے اور میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا. آگے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اس کو اب آپ روزانہ 11 مرتبہ کم از کم ورد میں رکھیں یا 41 مرتبہ ورد میں رکھ لیں، آپ کا یہ عمل جاری ہو جائے گا. اپنے آپ کو حصار میں رکھیں انشاءاللہ. اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آگے سے آگے ایک سوال آیا ہوا ہے، ایک ریکویسٹ ہی آئی ہوئی ہے ایک طرح سے. پہلے تو وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں، سلام کر رہی ہیں، پھر کہہ رہی ہیں کہ میرا تعلق KPK سے ہے، حالات کچھ ایسے ہیں نہیں کہ میں لاہور آپ کو وزٹ کر سکوں، مسائل کچھ ایسے ہیں کہ میسیج نہیں کر سکتی، ہسبینڈ کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا. سر آپ سے گزارش ہے کہ میرے وائس میسیج سن لیں جو میں نے کوثر کے نام سے بھیجے ہیں. آپ کی طرح میری ڈیٹ آف برتھ 16 ہے، میرے نام کے اعداد کوثر بھی 7 بنتے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کر لیجیے گا. جی انشاءاللہ میرے سامنے آتا ہے میسیج، میں ضرور ان سے کانٹیکٹ کر لوں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ایک شہزاد گلفام نام سے ID اس سے میسیج آیا ہوا، السلام علیکم، میں بہت پریشان ہوں، میرا ایک بیٹا ہے 27 سال کا، وہ ہم سے نہیں بولتا، میں گھر میں رہنے کہتے ہیں، بہرحال یہ کہ وہ ان کو گھر میں رہنے کا کہتے ہیں، وہ رہتے نہیں ہیں، تو بیٹا بیسیکلی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس حوالے سے بتا دیں. اس میں یہ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ جو اگلے 10 دن آ رہے ہیں ذی الحج کے حوالے سے، تو اگر ان میں تو یہ ٹائم ان کا نکل جائے گا تو آپ اس کو 11 دن سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو کم از کم 72 ٹائمز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں. اس مقصد کے لیے پڑھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہو جائے اور آپ کے پاس آ جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا کامنٹ ایک اور بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہے، معین الاحسن فرام بنگلہ دیش. پہلے تو دعا وغیرہ دے رہے ہیں آپ کو،
اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نادے علی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں تک پڑھنی کیسے پڑھنی ہے، ان کو اس کا وظیفہ بتا دیں اور اجازت دے دیں. وہ آلریڈی ہم اپنے چینل پہ بھی بتا چکے ہیں، اپنے جی جو ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ ایک کی ذی الحج کے اعمال کے حوالے سے اسی اپنے آپ کے پلیٹ فارم پہ جی حسن بھائی، ہم، تو وہ کوئی سی بھی دیکھ لیں، ان کی یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا مسئلہ. بالکل ہے. یہ ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کی، بہت ڈیٹیلڈ ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو آپ وہ دیکھ لیں، آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. بیسیکلی نادے علی کے اوپر ہم نے پورا پروگرام کیا ہوا. آگے ہمارے پاس وہی سمیر شیخ صاحب، جن کا میں نے آلریڈی کامنٹ میں نے پڑھا بھی تھا، تو میں نے اسی لیے آپ کا آلریڈی کامنٹ پوچھ لیے کہ آپ ایک ساتھ 2-3 وظائف کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے، تو اس حوالے سے میں آپ کا کامنٹ پڑھ چکا ہوں. آگے جوڑوں کے حوالے سے جوڑوں کے درد کے لیے پوچھ رہے ہیں، اور آپ نے آلریڈی، مجھے اگر یاد صحیح سے پڑھتا ہے، آپ نے سورہ فیل کے حوالے سے بتا دیا ہوا ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے وہ کافی مؤثر ہے. ماشاءاللہ حسن بھائی، اب آپ بھی وظائف دیا کریں. نہیں نہیں سر، یہ آپ کی فیلڈ ہے، ہم تو بس ناچیز بندے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں تک جو پیغامات ہیں وہ پہنچ جائیں، جو ان کے سوالات ہیں وہ اللہ پہنچ آپ جائیں. کو اجر دے اس کا. باقی اگلا آج کا لاسٹ سوال جو کہ میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ السلام علیکم، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اور ان کے بہت برے ان کو خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں رات کے ٹائم پہ. اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا پڑھ کے وہ سوئیں، یا جو ان کی والدہ ہیں وہ کیا پڑھ کے ان کی پھونک مارتے ہیں. سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہوں. اول آخر درود پاک پڑھ کے 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، اور بچی کو پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور بچی خود اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ بھی پھیریں. بچی خود اگر یہ کر لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہوگا. لیکن مجھے جو جہاں تک لگ رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ جادو جنات کے معاملات بھی ہیں، تو اگر یہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں یا مل لیتے ہیں تو انشاءاللہ 10 دن میں ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بڑی ایک انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی، اور کوشش میں نے کی کہ میکسیمم آپ کے کویسچنز لے لوں، اور ہمیشہ کی طرح پھر سے وہی ریکویسٹ کہ چھوٹے کویسچنز اور ٹو دی پوائنٹ اور صاف الفاظ میں لکھیں تاکہ میرے لیے بھی پڑھنے میں آسانی ہو. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تک تھا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.